پاکستان میں نیب طویل عرصے تک ایک متنازع ادارہ رہا ہے، کبھی طاقت کا نشان، کبھی سیاسی ہتھیار، کبھی انصاف کی امید اور کبھی خوف کی علامت۔ متعدد اہم سیاسی رہنماؤں، بیوروکریٹس اور کاروباری شخصیات کے خلاف کیسز بنے، جن میں سے کئی عدالتوں نے شواہد نہ ہونے پر ختم کر دیے۔ یہی وہ صورتحال تھی جس نے پارلیمان کو مجبور کیا کہ احتساب کو سیاست کی بجائے قانون کے تابع کیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت 2022 میں نیب آرڈیننس میں بڑی ترامیم کی گئیں، جن کے بعد ادارے کا دائرہ کار ازسر نو متعین ہوا۔ اب کابینہ، ٹیکس، ریگولیٹری فیصلے اور انتظامی امور نیب کے اختیار میں نہیں، صرف وہ معاملہ نیب دیکھے گا جس میں براہ راست مالی فائدے کے ثبوت موجود ہوں اور مالی نقصان 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہو۔ قانونی اصلاحات کے بعد نیب نے اپنے اندر بھی نمایاں تبدیلیاں کی۔ مرکزی اور ریجنل کمپلینٹ سیل قائم کیے گئے تاکہ شکایات کی جانچ پڑتال شفاف اور وقت پر ہو۔ جھوٹی شکایات دینے والوں پر کارروائی کا قانون شامل ہوا۔ انسانی حقوق کے احترام کے لیے ملزم کی جگہ مدعا علیہ کی اصطلاح اپنائی گئی اور شناخت فیصلے تک مخفی رکھی جاتی ہے۔ ہر مرحلے پر حق سماعت کو یقینی بنایا گیا تاکہ نظام یک طرفہ نہ رہے۔ پارلیمنٹ، بیوروکریسی اور بزنس کمیونٹی کے لیے الگ فیسیلیٹیشن سیلز بنائے گئے تاکہ نیب کے نوٹس پر خوف اور کاروبار میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ نیب افسران کے لیے اندرونی احتسابی سیل بھی قائم ہوا اور ریجنل دفاتر میں ماہانہ عوامی سماعتوں نے ادارے کو مزید جواب دہ بنایا۔ اس کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو بھی ادارے کا حصہ بنایا گیا۔ گواہوں کے بیانات اب الیکٹرانک طور پر ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ مالیاتی ریکارڈز کی چھان بین کے لیے اے آئی پر مبنی تحقیقاتی نظام فعال کیا گیا۔ ای آفس نے نیب کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا۔ گوادر اور چمن میں سب آفیسز قائم ہوئے تاکہ عوام کو بہتر رسائی ملے۔ اگر کسی کیس میں غلطی یا کمی ہو تو ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی اس کی فوری اصلاح کرتی ہے۔ پاکستان اینٹی کرپشن اکیڈمی کا قیام اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارہ تحقیق، تربیت اور عالمی معیار کے مطابق کام کرنے پر سنجیدہ ہے۔ ان اصلاحات کے نتائج عملی طور پر سامنے آئے۔ شکایات کی تعداد 2338 سے کم ہو کر 1639 ہو گئی، جبکہ قابل تصدیق کیسز 79 سے صرف 20 رہ گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بنیاد سیاسی یا غیر حقیقی شکایات کی گنجائش ختم ہو رہی ہے۔ ریکوری کے شعبے میں نیب نے وہ کر دکھایا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ 23 سال میں مجموعی ریکوری 883 ارب روپے تھی، مگر صرف 2 سال 7 ماہ میں ریکوری 8397 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ اس طرح مجموعی ریکوری 9.28 ٹریلین روپے ہو گئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نیب نے اس دوران صرف 15 ارب روپے کا بجٹ استعمال کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں 548 گنا زیادہ ریکوری ہوئی۔ عوامی فائدے کے لحاظ سے بھی نیب نے تاریخی کام کیا۔ ریاستی زمینوں کی بازیابی 4.53 ملین ایکڑ تک پہنچی، جس کی مالیت تقریباً 8000 ارب روپے ہے۔ ہاؤسنگ فراڈ، پونسی اسکیموں اور دیگر دھوکہ دہی کے کیسز میں 1,21,000 سے زائد افراد کو 124.86 ارب روپے شفاف طریقے سے واپس کیے گئے۔ اس سے نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں بلکہ لوکل سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہوا۔ کاروباری طبقہ اور بیوروکریسی اب پالیسی فیصلے زیادہ اعتماد سے کرتی ہے، کیونکہ غیر ضروری نیب مداخلت کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ یہ اصلاحات انسانی پہلو سے بھی انتہائی ضروری تھیں۔ پاکستان نے وہ وقت دیکھا جب زیر حراست اموات نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان واقعات نے یہ احساس دلایا کہ احتساب کی جنگ میں انصاف اور انسانیت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ یہی سوچ آج نیب کی اصلاحات میں جھلکتی ہے، جہاں سختی نہیں بلکہ شفافیت، قانون اور ثبوت بنیاد ہیں۔ اس سب کے نتیجے میں پاکستان میں سرمایہ کاری کا ماحول بہتر ہوا ہے، پالیسی میکنگ مضبوط ہوئی ہے اور ملک کی معیشت میں اعتماد بڑھا۔ اگر یہ اصلاحات مستقل اور سنجیدگی سے جاری رہیں تو نیب مستقبل میں ایک ایسا ادارہ بن سکتا ہے جو سیاست سے بالاتر اور مکمل طور پر عوام کے مفاد میں انصاف فراہم کرے۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، مگر جس سمت میں ہم جا رہے ہیں وہ امید دلاتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جہاں احتساب انتقام نہیں، انصاف کی علامت ہو۔ نیب کی ادارہ جاتی اصلاحات کے اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ نیب کے قیام 1999 سے فروری 2023 تک 23 سال میں نیب نے 883.58 ارب روپے کی وصولیاں کی۔ گزشتہ 2.5 سالوں میں مارچ 2023 سے اکتوبر 2025 کے دوران نیب نے 8397.75 ارب روپے ریکوری کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ گزشتہ 2.5 سالوں میں ریکوریز کا تناسب بنسبت 23 سالوں کے 10 گنا زیادہ 947% ہے۔ گزشتہ 2.5
ابتدائی سالوں میں نیب کو 15.33 ارب روپے بجٹ ملا، ہر ایک روپے کے بدلے 548 روپے کی ریکوری ہوئی۔ مجموعی طور پر نیب نے 9281.33 ارب روپے کی وصولی کی۔ نیب کو اس سال کے آخر تک مزید 2000 ارب روپے کی ریکوریز متوقع ہیں۔ یہ اصلاحات ترمیمی نیب قانون کی روشنی میں ادارے کی فعالیت اور افادیت بڑھانے کے لیے کی گئیں۔ نیب نے ہیڈ کوارٹر اور ریجنل بیوروز میں شکایات سیل گوادر اور چمن میں سب آفس قائم۔ اور آخر میں بتانا چاہوں گا، انسداد بدعنوانی میں بین الاقوامی تعاون کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ مفاہمتی یادداشتیں دستخط کی گئیں۔